السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، میرا نام سلمان محمود ہے اور میرا مختصراً تعارف آپ کے سامنے یہاں پہ موجود ہے۔ آج ہم اسلامیات کے حوالے سے جو ہماری ویڈیو سیریز چل رہی ہے اس کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اسلامی تعلیم جو ہے یہ 4 ابواب پر مشتمل ہے۔ ان میں سے باب اول کے کچھ مضامین آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت جو ہے مجھے حاصل ہو رہی ہے۔ اس میں سے وحی ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی، اسی طرح عقیدہ آخرت۔ ہم سب سے پہلے بات کریں گے آج کی ویڈیو کے اندر وحی اور بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ تو وحی کے حوالے سے ہم بات سے آغاز کرتے ہیں۔ وحی کے لغوی معنی آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں خفیہ اشارہ کرنے کے، خفیہ طریقے سے بات کرنے کے۔ شریعت کی اصطلاح میں وحی سے مراد وہ پیغام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء اکرام اور رسل علیہم السلام کو عطا ہوتا ہے۔ حواس، عقل اور دیگر مادی ذرائع سے ملنے والے علم کے مقابلے میں وحی کے ذریعے ملنے والا علم قطعی اور یقینی ہوتا ہے۔ چنانچہ تمام انبیاء علیہم السلام کو اللہ رب العزت اپنا جو پیغام پہنچایا کرتے ہیں اس پیغام کو وحی کہتے ہیں۔ وحی کے حوالے سے ایک اہم ترین بات آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، کیونکہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا۔ وحی کا تعلق نبوت اور رسالت کے ساتھ تھا، چنانچہ جب نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اب وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہو چکا ہے۔ تو یہ وحی کے حوالے سے مختصراً معلومات تھیں، آپ کے معلومات میں اضافہ کرنے کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے یہاں پہ ذکر کی تھیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں وحی کی اقسام کے حوالے سے۔ وحی کی بنیادی طور پر 2 اقسام ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے وحی متلو، دوسرے نمبر پر ہے وحی غیر متلو۔ وحی متلو سے کیا مراد ہے؟ وحی متلو سے مراد وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یا پھر وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے وسیلے سے پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہ وحی قرآن مجید کی صورت میں کتابی شکل میں محفوظ ہے اور اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اس کی تلاوت پر ایک ایک حرف پر اللہ رب العزت کی طرف سے ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کو لکھوایا صحابہ اکرام کے ذریعے سے، اور اس کو لکھوا کر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا، اور اس کو وحی متلو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد وحی کی دوسری قسم آپ کے سامنے آ جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے وحی غیر متلو۔ اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں وحی غیر متلو سے مراد ایسی وحی ہے کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اسی طرح اصطلاحی طور پر وحی غیر متلو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وحی کے وہ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوئے، صرف مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دیا گیا، جسے آپ علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ محدثین اکرام نے اس وحی کے بارے میں احتیاط کرنے اور اسے انہی الفاظ کے ساتھ بیان کرنے کی تاکید کی ہے جن الفاظ کو آپ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے ادا فرمایا تھا۔ اس کو غیر متلو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اس وحی غیر متلو سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ مراد ہیں۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا ٹاپک شروع ہو جاتا ہے جسے کہتے ہیں بعث بعد الموت۔ بعث بعد الموت کے لغوی معنی ہوتے ہیں مرنے کے بعد کی زندگی، یعنی مرنے کے بعد ہماری زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ جب دنیا کی زندگی ختم ہوتی ہے تو لامحالہ دوسری زندگی کے اندر ہم داخل ہو جاتے ہیں۔ اس دوسری زندگی کو بعث بعد الموت یا مرنے کے بعد کی زندگی کہا جاتا ہے، اور اس میں کچھ احوال ہمیں درپیش ہوتے ہیں، اور اس زندگی کے حوالے سے قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے اس دن تک ایک پردہ حائل ہے جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 23 ہے۔ اسی طرح سے ایک اور آیت میں بعث بعد الموت کے حوالے سے ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ آتش دوزخ کے سامنے یہ لوگ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت برپا ہوگی
تو حکم خداوندی ہوگا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ تو ان دو آیات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیامت اور دنیا کی درمیانی ادوار میں ایک دور ایسا بھی ہے جس کو زندگی میں شمار کیا جاتا ہے، اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے یا قبر کی زندگی کہا جاتا ہے۔ اور اس زندگی کی حقیقت بھی اسی طرح سے ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کو صبح اور شام جنت کی سیر کروائی جاتی ہے، اور جو گنہگار لوگ ہیں ان کو صبح اور شام جو ہے وہ جہنم دکھا کر ڈرایا جاتا ہے، جیسے کہ سورۃ المؤمن کے اندر یہ آیت موجود ہے جو کہ دوسرے نمبر پہ میں نے تلاوت کی تھی۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے یعنی قیامت تک کا جو زمانہ ہے وہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک چیز سمجھ لیجئے کہ زندگی 3 ادوار پر منقسم ہے: حیات دنیاوی، حیات برزخی، حیات اخروی۔ حیات دنیاوی وہ زندگی ہے جو ہم ابھی گزار رہے ہیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اور حیات اخروی سے مراد وہ زندگی ہے جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا اور تمام مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر حساب کتاب کے لیے میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ چنانچہ حیات دنیاوی اور حیات اخروی یعنی قیامت کی زندگی اور دنیا کی زندگی کے درمیان ایک اور زندگی کا مرحلہ بھی ہوتا ہے جسے حیات برزخی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے دنیاوی زندگی ہے، اس کے اپنے لوازمات ہیں، پھر حیات برزخی ہے، اس کے اپنے لوازمات اور احکامات ہیں، پھر حیات اخروی ہے، اس کے اپنے لوازمات اور احکامات ہیں۔ زندگی بمنزلہ جنس ہے، اور یہ تینوں قسمیں بمنزلہ نوع ہیں۔ جہاں نوع ہو وہاں جنس ضروری ہوتی ہے، لہٰذا زندگی تینوں کے اندر موجود ہے۔ ہاں، ہر نوع کی کیفیت زندگی کی جو ہے وہ دوسری انواع سے مختلف ہوتی ہے۔ چنانچہ حیات دنیاوی، برزخی اور اخروی ایک ہونے کے باوجود اکثر احکامات میں الگ الگ ہیں، یعنی حیات دنیاوی، حیات برزخی، حیات اخروی، ان تینوں جگہوں پر حیات پائی جائے گی، لیکن اس کا انداز الگ الگ طریقے سے پایا جائے گا۔ حیات برزخی میں ہوتا کیا ہے؟ حیات برزخی کے اندر عموماً احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہاں پہ ہم سے بنیادی قسم کے سوالات کیے جاتے ہیں جس کے جوابات ہم نے دینے ہوں گے، اور یہاں سوال کرنے والے جو فرشتے ہوں گے ان کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے منکر نکیر کا۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر باب اول کے یہ 2 عنوانات آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے، اور یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک مفید ویڈیو ثابت ہوئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے، اور اس کو لائک کرنے کا اور اس کو سبسکرائب کرنے پر آپ کا میں شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ان ویڈیوز کو تیار کرنے کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، اور اس محنت کا یقیناً جو بدلہ ہے وہ آپ کے لائکس اور سبسکرائبس کی صورت میں ہمیں جو ہے وہ ملا کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔